السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے میں مطالعہ کیسے کروں، جس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ مطالعہ کرنے والا جب کرنا چاہے گا، مطالعہ کر رہا ہے تو آخر وہ مطالعہ کیسے کرے۔ اس میں یہ ہمارا 7واں پارٹ ہے، جس میں آج ہم بیان کریں گے بہت ہی اہم بات مطالعے کے تعلق سے۔ وہ یہ ہے کہ آپ پڑھی ہوئی کتاب کو دوبارہ پڑھیں، یہ بہتر ہے کہ آپ کوئی نئی کتاب پڑھنا شروع کریں۔ دوبارہ سنیں، آپ ایک کتاب پڑھے ہوئے ہیں، اس کتاب کو دوبارہ پڑھیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے اس سے کہ آپ ایک نئی کتاب نکال کر اس کو پڑھنا شروع کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب بھی کسی کتاب کو پڑھیں گے تو ضروری نہیں کہ اس کتاب کے تمام مباحث آپ کے ذہن میں ثبت ہو گئے ہوں، یا آپ ایک مرتبہ جب کسی کتاب کو پڑھے ہیں تو اس کتاب کو آپ نے ذہن نشین کر لیا ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور ممکن بھی ہے تو یہ اس آدمی کے لیے جو آدمی بلا کا ذہین ہے، جس کے ساتھ اللہ کا فضل شامل ہے، اور یہ ہر آدمی نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ 100 میں سے 10 لوگوں کو نکال سکتے ہیں، لیکن باقی 90% جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں، آپ ہیں، میں ہوں، فلاں ہے، تو ضروری نہیں کہ ایک ہی مجلس میں ہم کتاب پڑھیں اور اس کتاب کے تمام مباحث کو ذہن میں بٹھا لیں، یہ ناممکن بات ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب آپ ایک کتاب کو ایک مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں کچھ باتیں آ گئیں، جب دوبارہ پڑھیں گے اور باتیں ذہن میں آ گئیں، جب تیسری مرتبہ پڑھیں گے، چوتھی مرتبہ، اس طرح جب آپ بار بار اس کو پڑھیں گے تو ہوگا کیا، وہ تمام باتیں آپ کے ذہن میں نقش ہو جائیں گی۔ آپ مکمل کتاب کو گویا کہ اپنے ذہن میں اتار لیے ہیں، اس طرح آپ اپنے آپ کو بنا لیں گے۔ تو یہ 1 سے 2 3 بار پڑھنے سے ہوگا، اور یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ جب بھی قاری پڑھی ہوئی کتاب کو پڑھے گا تو نئے فائدے ضرور حاصل ہوں گے۔ اب آج کل ہم حالانکہ مدارس میں پڑھتے ہیں، کتابوں کو پڑھ لیتے ہیں، بڑی بڑی کتابوں کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں فوائد ہی حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کیوں؟ ایسا کہ آدمی جب بھی کسی کتاب کو چاہے دوبارہ ہی صحیح، یا تیسری مرتبہ ہی صحیح، یا چوتھی مرتبہ ہی صحیح، جب بھی وہ کتاب کو پڑھتا ہے تو وہ اپنے علم میں اضافہ ضرور کر لیتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے۔ پہلے جب وہ پڑھا ہوگا تو شاید نظر اس کی نہیں پڑی ہوگی، یا وہ سرسری طور پر گزر گیا ہوگا، لیکن جب آدمی پھر دوبارہ نگاہ ڈالتا ہے، دوبارہ پڑھتا ہے، تو وہ باتیں کھل کے سامنے آتی ہیں اور اس کے سامنے علم کی تمام مباحث ذہن میں اترتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ اس طرح اس کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور جو چیزیں پہلے سے اس کے ذہن میں ہیں وہ اور بھی ثبت ہو جائیں گی۔ اسی لیے امام مزنی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الرسالہ، اس کتاب کو 500 مرتبہ پڑھا۔ سبحان اللہ، 500 مرتبہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب رسالہ کو پڑھا۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ امام مزنی رحمہ اللہ۔ اور انہی سے ایک اور بات بھی آتی ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں 50 سال تک رسالہ کو بار بار پڑھتا رہا۔ 50 سال تک میں رسالہ کو کیا کرتا رہا؟ بار بار پڑھتا رہا، اور ہر مرتبہ علم میں اضافہ ہوا۔ جو اس سے قبل میں نہیں جانتا تھا، میرے علم میں بات نہیں تھی، ان تمام باتوں کو میں جاننے لگا۔ کب؟ جب بھی میں پڑھتا تھا۔ محمد بشیر الابراہیمی فرماتے ہیں، اغانی جو امام اصبہانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کے متعلق فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس کتاب کے خصائص مت پوچھو جو میرے نفس کو متاثر کی ہے، حتیٰ کہ میں اس کو اول تا آخر متعدد بار پڑھتا رہتا ہوں اور کئی بار پڑھ چکا ہوں، اور جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں تو ایک نئی بات میرے اندر
ضرور پیدا ہوتی ہے، میں ایک نیا علم ضرور حاصل کرتا ہوں جب بھی پڑھتا ہوں۔ محمد رجب البیومی فرماتے ہیں کہ میرے تجربہ کے مطابق میں نے یہ جانا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنا انسان کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ کتاب کا مطالعہ بار بار کرے، بار بار کتاب کو پڑھے۔ اور میں نے اپنے تجربے سے یہ بھی جانا ہے کہ مسلسل پڑھتے جانے سے بہتر ہے کہ مہلت دے دے کر پڑھے، کہ ایک فصل آدمی پڑھا، کتاب کو بند کر کے رکھ دیا اور اپنے ذہن سے سوچنے لگا کہ وہ اب تک کیا پڑھتا رہا، کیا کیا باتیں اس کے سامنے آئیں، خلاصہ کیا ہے، میں جو پڑھا ہوں ابھی ایک فصل، اس کا خلاصہ کیا ہے، کیا باتیں اس میں ذکر کی گئی تھی۔ یہ جب آدمی کرے گا تو گویا کہ وہ قاری بھی رہے گا اور ناقد بھی رہے گا، اور وہ آدمی جب کتاب میں پڑھے گا تو کبھی انکار کرے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی اعتراف کرے گا، کبھی موافقت کرے گا، کبھی مخالفت کرے گا، کبھی وہ جو ہے مانے گا، کبھی نہیں مانے گا۔ اس طرح وہ ناقد بھی ہوتا رہے گا اور قاری تو پہلے سے رہا ہی۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے، آدمی جب اس طرح ایک کتاب بھی پڑھ لیتا ہے تو باقی 10 کتابیں جو سرسری طور پر مطالعہ آدمی کرتا ہے، ان 10 کتابوں سے اس طرح ایک کتاب پڑھ لینا بہت بھاری پڑ جاتا ہے۔ عباس محمود اللقاد جو مصر کے ادیب ہیں، وہ اپنی ایک کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ تکرار کے ساتھ پڑھنے سے انسان کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور خود امام بخاری رحمہ اللہ جو صحیح بخاری میں ایک باب بھی باندھتے ہیں کہ بات کو سمجھانے کے لیے انسان 3 بار دہرائے، اور اس کے ذکر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ علماء قدیم اور حدیث کی یہی عادت رہی ہے کہ وہ 10 مرتبہ بلکہ 100 مرتبہ ایک کتاب کو پڑھتے ہیں۔ ہاں، جیسا کہ ہم نے کہا شروع میں، بعض اللہ کے وہ بندے بھی ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ کا فضل شامل حال ہے، وہ لوگ جب ایک مرتبہ ہی کتاب پڑھ لیتے ہیں تو عنوان یاد کر لیتے ہیں، ان کے ذہن میں ثبت ہو جاتی ہے باتیں، اور پوری کتاب ان کے ذہن میں رہ جاتی ہے۔ ہوں گے ایسے بعض لوگ جو بلا کے ذہین ہوں، جیسا کہ جمال الدین فرماتے ہیں السومیری کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک کتاب کو جب پڑھتے تھے تو اس کو اپنے ذہن میں اس طرح اتار لیتے تھے کہ دوبارہ اس کتاب کو پڑھتے بھی نہیں تھے، اور اپنی کتاب میں اس کتاب سے کئی عبارتوں کو نقل کرتے تھے، لفظاً بھی معناً بھی۔ تو ایسے ہوں گے بعض لوگ۔ اسی طرح ناصف الیازجی جو ایک بہت بڑے لغوی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، ان کے سوانح حیات جو بھی لکھتے ہیں، ان کی زندگی جو بھی لکھتے ہیں، وہ تمام لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جب بھی کتاب کو پڑھتے تھے تو یاد کر لیتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ ایک کتاب پڑھے ہوں گے پھر دوبارہ اس کی طرف رجوع کرتے ہوں گے، یہ کبھی کبھی ہوتا تھا، ورنہ اکثر رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، پہلی مرتبہ ہی یاد کر لیتے تھے وہ۔ تو ایسے الگ لوگ ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا بہت کم لوگ ہیں، لیکن ہم بات جو کر رہے ہیں یہ ہماری اور آپ کی یا ہم جیسوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کو دہرائیں 1 سے 2 مرتبہ، 2 سے 3 مرتبہ، تو وہ باتیں ہمارے ذہن میں جو ہے بیٹھ جائیں گی۔